بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میرا 30 سالہ پرانا اثاثہ ہے جو کہ آج مجھے ملا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، شروع کرتی ہوں۔ میری ڈائری کے کچھ صفحات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یادیں۔ زندگی کے طویل سفر میں نہ جانے کتنے لوگ ملتے ہیں اور پھر بچھڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ چند لمحوں کے ہم سفر ہوتے ہیں اور کچھ شارۂ حیات پر تھوڑی دور تک ساتھ رہتے ہیں۔ ان میں اکثر کے نام ہم بھول جاتے ہیں، لیکن چند شخصیت ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کوشش کے باوجود بھی انہیں نہیں بھلا سکتے۔ ان کی یادیں دن رات ہمارے دل میں خنجر کی طرح چبھتی ہیں، ہر وقت پریشان رکھتی ہیں۔ کاش ایسے لوگ جب بچھڑیں تو اپنی یادیں بھی اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ یادیں انسان کا عظیم حسین سرمایہ ہے۔ ذہن کا دریچہ کھلتے ہی بے شمار ہوا کے جھونکے، سرد جھونکے دل کی گہرائیوں میں اترنے لگتے ہیں۔ ٹھنڈے اور گرم جھونکے، بارش کی فوار سے بھیگے ہوئے سرد جھونکے، جب خشک لبوں پر شبنم کے قطرے پڑتے ہیں تو یہ جھونکے ایسی خوبصورت شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے ایسے لہراتے ہیں تو انسان مکمل طور پر ماضی میں ڈوب جاتا ہے۔ ملی جلی خوشگوار تلخ یادیں جن کو ذہن کے کھلے دریچے خوش آمدید کہتے ہیں، کبھی کبھی انسان کے دل کے دروازے پر اس طرح دستک دیتا ہے کہ جیسے وہاں اس کی آمد کا انتظار ہو، پھر ایک دو آنسوں کی شکل اختیار کر کے وہ اپنی راہ لے لیتا ہے، پھر ان یادوں کے سارے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یادیں عزیز ہیں مگر آرام جاں کہاں، تیرے بغیر جینا واقعی محال ہے۔ کچھ لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں پڑھ کر بار بار پڑھ کر بھی دل نہیں بھرتا اور دل چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے آس پاس رہیں۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے تو اندھیرے راستے مل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنی دور کیوں نہ ہو، دل ان کی روح میں سمٹ جانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ رشتے بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ تلاش کا عمل بھی خوب ہے۔ لوگ نیلے آسمان پر عید کا چاند تلاش کرتے ہیں، قدموں کا نشان دیکھ کر چور کا کھوج لگاتے ہیں، کلائی ہاتھ میں تھام کر معدے کے اندر حدت تلاش کرتے ہیں، کھنڈرات دیکھ کر اپنے لوگوں کا چال چلن ڈھونڈتے ہیں، شادی کے لیے اچھی نسل تلاش کرتے ہیں، خوشی وقتی کے لیے اچھا جسم تلاش کرتے ہیں۔ جب بچہ گھر نہیں پہنچتا تو ماں اس کی تلاش میں دیوانہ وار شاہراہوں پر نکل جاتی ہے۔ جب اس کے بچے کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں کے کھانوں میں بو باس تلاش کرتا ہے۔ جب نوجوان اداس اور تنہا ہو جاتا ہے تو جیون ساتھی تلاش کرتا ہے۔ جب اس سے زندگی کا ساتھی مل جاتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر دوسروں کے جیون ساتھیوں کا نظارہ کرنے باہر نکل جاتا ہے۔ ہر گھڑی حادثوں کا ایک نیا سلسلہ ہے، لڑکھڑاتی خواہشوں کا کارواں زندگی ہے۔ محبت اور نفرت۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ محبت اور نفرت میں کیسے اور کیوں کر تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل نفرت محبت کے درمیان فاصلہ 3 لفظوں کا ہے، یعنی اعتبار، بھروسہ، مان۔ جب اعتبار کا شیشہ چکنا چور ہو جائے، جب بھروسہ دم توڑ دے، جب کسی پہ کیا ہوا مان ریت کی دیوار کی طرح بکھر جائے، تو پھر یہ ریت آنکھوں میں کچھ اس طرح بھر جاتی ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اور حلق میں چند زہریلے قطروں کا احساس جنم لیتا ہے۔ حلق میں اٹکے ہوئے زہریلے قطرے جب پھسل کر دل میں جذب ہوتے ہیں تو
نفرت کا زہر دل کا زہر جکڑ لیتا ہے اور رگوں میں اندھیرا بھر دیتا ہے۔ اس وقت آدمی کو نفرت کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جان جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ خواب تھا، فریب تھا، دھوکہ تھا۔ دنیا کا اصل چہرہ تو بہت بھیانک ہے، ڈراؤنا خواب کی طرح بھیانک۔ بدلتے چہرے چہرے اس قدر جلد کیوں بدل جاتے ہیں؟ وہی جو ہمارے لیے جینے کا سہارا ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے لگتے ہیں، جن کے تصور سے زندگی مہک اٹھتی ہے۔ لیکن جب یہ چہرے بدل جائیں تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ باقی نہ رہا۔ جو اپنے ہوتے ہیں وہ بے نیازی سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو پہلے زندگی کا پیغام دیتے ہیں اور بعد میں ہماری زندگی کے لیے خزاں کا پیغام بن جاتے ہیں، ہماری بے شمار دکھوں کی چادریں بن جاتی ہیں، ماضی کی یادیں، اعتباریاں اور بے وفائیوں کا دکھ ڈال جاتے ہیں۔ جسم و روح یہ جسم جو ہے نا، کچھ بھی تو نہیں، کچھ حیثیت نہیں، اس کے زندہ رہنے والی چیز تو روح ہے۔ اگر زندگی میں کبھی دنوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے تو جسم کو کبھی اہمیت نہ دینا۔ اس پہ لگے داغ اور اس کی اذیت کے تمام نشانات کبھی نہ کبھی اپنی موت مر جاتے ہیں، لیکن روح کا معاملہ بالکل الگ، بالکل جدا۔ اسے کبھی داغدار نہ ہونے دینا اور ساری عمر جہنم کا ایندھن بنے رہو، ورنہ ساری عمر جہنم کا ایندھن بنے رہو گے۔ نفرت ایک ایسی آگ ہے جو اندر ہی اندر انسان کو راکھ کر دیتی ہے۔ نفرت سے جینے والا دل پیار عظیم نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ وہی لوگ عزت پاتے ہیں جن کے دل شفقت و محبت کے جذبوں سے سرشار ہوں۔ پیار کا بدلہ پیار سے تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن کمال تو اس میں ہے کہ نفرت کا بدلہ بھی پیار سے دیا جائے۔ نفرت صرف بدی سے ہی کرنی چاہیے۔ وقت روئی کے گالوں کی طرح علم و حکمت کے چہرے میں کاٹ کر قیمتی لباس بنا کر اپنی شخصیت کو نکھار لو، ورنہ مہارت کی آندھیاں اسے اڑا کر کہیں پھینک دیں گی، اور وقت دوبارہ نہ تو موقع دیتا ہے اور نہ ہی ہاتھ آتا ہے۔ وقت بے رحم ہے، ظالم ہے، قاتل ہے۔ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا اعتبار کرنا فضول ہے۔ قسمت بھی وہ چیز ہے، اگر اچھی ہو تو دنیا پھولوں کی سیج بن جاتی ہے، اگر اچھی نہ ہو تو دنیا کانٹوں کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسی چیز ہے کہ نہ انسان اسے بدل سکتا ہے اور نہ ہی اسے ختم کر سکتا ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے، جو اپنی ہر خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی کا کیا قصور؟ ہر انسان مجھے ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ زندگی عذاب ہے، دکھوں کی وادی ہے، غم کے آنسو روتی ہے، کبھی چین کا سانس لینے نہیں دیتی، آگ کے شعلوں کی طرح، تپتے صحرا کی طرح۔ آخر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہر انسان زندگی اپنے ہاتھوں سے بگاڑتا ہے اور قصوروار مجھے ٹھہراتا ہے۔ کیوں نہیں زندگی اور وقت کی قدر کرتے لوگ؟ یہ سب کچھ انسان سمجھ جائے کہ زندگی اور وقت قیمتی چیزیں ہیں تو انسان کبھی دکھ کی زندگی بسر نہیں کرے گا۔ دنیائے بے رحم، اپنے آنسو، اپنے زخم کبھی کسی کو نہ دکھاؤ، کیونکہ یہ دنیا بڑے خود غرض اور بے وفا ہے۔ اس میں رہنے والے درندے تمہارے زخموں پر نہ ہی مرہم رکھیں گے اور نہ ہی تمہارے آنسو صاف کریں گے، بلکہ تمہارے لہو کا آخری قطرہ بھی پی جائیں گے۔ تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی، کیونکہ جب سانپ ڈس لے تو بچنے کا امکان ہے، اگر انسان ڈس لے تو زندہ رہنا مشکل ہے۔